नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारीफ़ात के लायक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुक़द्दिसा है और दरूद व सलाम के लायक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दिसा। मुवाज़ना करने से दिल और दिमाग की गिरें खुलती हैं, इंसान की सोच बदलती है, उसके इरादे बदलते हैं और उसके मकासद बदलते हैं। फिर वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ अपना सफ़र शुरू कर देता है और कामयाबी की राहों पर गामतन हो जाता है। मिसाल के तौर पे एक पाकिस्तानी जब अपने मुल्क का मुवाजना इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मन, जापान से करता है तो उसकी सोच बदलती है। पहले उसकी सोच में रुपया था, अब उसके दिल और दिमाग में डॉलर आ गया, पाउंड आ गया, यूरो आ गया और येन आ गया। और इसके बाद ये अपना सफ़र शुरू करता है जायज़ और नाजायज़ तरीके से। इसको अगर डंकी लगाते हुए मौत भी आ जाए तो ये उसकी भी परवाह नहीं करता। और वालिदैन देख रहे हैं कि अमवात हो रही हैं लेकिन अपने बच्चों को फिर भेज रहे हैं। तो आइए उस बात की तरफ चलते हैं जिसकी तरफ मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ। पैगम्बर अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस ज़ात को अहादीस के अंदर देखा जाए तो नबी अलैहिस्सलाम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हुए दिखाई देते हैं और अपने सहाबा रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन को भी तलकीन कर रहे हैं। कहीं अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अपनी बेटी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तलकीन करते नज़र आते हैं। कहीं अब्दुल्ला बिन अबू उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तलकीन करते नज़र आते हैं। कहीं आप देखते हैं कि बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नमाज़ पढ़ रहे हैं। कहीं आप उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नमाज़ पढ़ते हुए पाते हैं और कहीं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नमाज़ पढ़ते हुए पाते हैं। तो जब रमज़ान मुबारक आता है तो नबी अलैहिस्सलाम 21 तारीख को लोगों को जमा करते हैं और जमात के साथ मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। फिर 22 को छोड़ देते हैं, 23 को सहाबा के साथ जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं। फिर 24 को छोड़ते हैं और 25 को अपने सहाबा रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन के साथ नमाज़ पढ़ते दिखाई देते हैं। और फिर 26 को छोड़कर 27 को सहाबा की कसीर तादाद के साथ आप नमाज़ पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और जब वक़्त बदलता है तो फिर नबी अलैहिस्सलाम रमज़ान मुबारक के पहले दिन बहुत ज़्यादा अपने साथियों के साथ जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं। फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही होता है, जमात के साथ नमाज की इमामत करवाते हैं। फिर तीसरे दिन भी ऐसा ही होता है कि नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा की इमामत करवाते हैं। चौथे दिन क्या होता है कि सहाबा की कसीर तादाद मस्जिद में जमा हो जाती है, लेकिन पैगम्बर अलैहिस्सलाम अपने मुक़द्दस हुजरा से बाहर नहीं आते। आधी रात का वक़्त होता है, अपने हुजरा मुबारक से बाहर आते हैं और सहाबा से खिताब करते हुए फरमाया, क्या मेरे सहाबा, मुझे तुम्हारे आने का इल्म था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे शौक़ को और बढ़ाए। मुझे खदशा पैदा हुआ, डर पैदा हुआ कि कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम पर फ़र्ज़ ना कर दे, लिहाजा जाओ और अपने अपने घरों में जाकर अपनी नमाज को अदा करो। नबी अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस ज़ात ने ये तो नहीं कहा सहाबा की कसीर तादाद को देखकर कि इसकी ज़रूरत नहीं है, रोज़ा के लिए इस इबादत की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि हुक्म दिया कि जाओ और अपने घरों में जाकर पढ़ो। तो इस चीज़ से साबित होता है कि सहाबा रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन पहले भी पढ़ रहे थे अपने अपने घरों में। मतलब क्या है कि जहाँ पढ़ते हो वहीं पे जाके पढ़ो। तो खदशा क्या था कि कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम पर फ़र्ज़ ना कर दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर फ़र्ज़ कर दें, सहाबा तो वैसे ही पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़ हो जाती तो फिर भी वो पढ़ते। ये हमारे लिए था, हमारे जैसे कमज़ोर मुसलमानों के का ख्याल करते हुए नबी अलैहिस्सलाम ने ये खदशा ज़ाहिर किया कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज़ कर दी ये नमाज तो मेरी उम्मत के जो दूसरे लोग हैं वो नहीं पढ़ेंगे। सहाबा तो पहले से पढ़ रहे हैं। तो बात को लेकर आगे चलते हैं। इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ने वफ़ा नहीं की। अब दौर आता है उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुक़द्दस ज़ात का। तो आपने देखा कि रमज़ान मुबारक का महीना है, मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई पढ़ नहीं रहा, कोई जमात के साथ पढ़ रहा, कोई अकेले पढ़ रहा। क्यों? उन्होंने देखा अपने पैगम्बर अलैहिस्सलाम को जमात करवाते हुए, तो वो जमात करवा रहे हैं। अब क्या होता है,
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات نے تمام صحابہ کو ایک امام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر کیا اور ان کے پیچھے جماعت کو کھڑا کر دیا۔ اب یہاں پر بہت زیادہ اعتراضات آتے ہیں، میں تو اعتراضات کو سنتا ہوں اور سن کر میں پریشان بھی ہوا۔ بہت سارے اعتراضات ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ نماز ضروری نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کے آثار ہی نہیں ملتے، کوئی کہتا ہے کہ رمضان کے لیے روزہ رکھنے کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر اس کا آغاز نہیں کیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں اس کا آغاز کیا؟ تو اس کا جواب دینے سے پہلے میں آگے اپنی بات کو چلانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے راستے پہ اور میرے خلفائے راشدین کے راستے پر جو چلے گا وہ ہدایت پر ہوگا۔ تو بات کرنے سے پہلے، سوال کرنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ سامنے کون کھڑا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات کے بارے میں فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بنی اسرائیل میں پہلی امتوں میں انبیاء کے علاوہ لوگوں پر الہام ہوتا تھا۔ الہام جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ وحی کی ایک قسم ہے۔ فرمایا میری امت کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الہام ہوتا ہے، اور پھر جو میرے راستے پہ، میرے خلفائے راشدین کے راستے پر چلے گا وہ ہدایت پر ہوگا۔ تو یہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ غور کیجئے، سوچئے، ذہنوں پر زور دیجئے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سنت کے خلاف کوئی عمل کرنے جا رہے ہوں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ میں تو اس کو صحابی رسول ہی نہیں مانتا جو سنت کے خلاف چلے۔ اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے، میں یہ مانتا ہی نہیں کہ صحابی رسول ہو اور سنت کے خلاف چلے اور پھر خلفائے راشدین، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بات یہاں یہی پوائنٹ ہے جہاں پر میں آپ کو لانا چاہتا تھا۔ موازنہ ہم کرتے رہتے ہیں زندگی میں، دنیاوی کاموں میں ہم موازنہ کرتے ہیں، تو آئیے دین کے معاملے میں بھی موازنہ کرتے ہیں تاکہ دل اور دماغ کی گریں کھلے، پرواز بلند ہو، اڑان اونچی ہو، اور ہماری سوچ اور ہمارے ارادے جو ہیں وہ بدلیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں میں لا کر آپ کو بات اپنی کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج جو ایرر ہے، جو وائرس ہے، اس کو کلیئر کرنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے اور خود کو اپڈیٹ کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا، خدشہ تو ختم ہو گیا، ڈر ختم ہو گیا، خوف ختم ہو گیا کہ فرض نہ ہو جائے، وہ تو ختم ہو گیا، وہیں سے جوڑنے جا رہے ہیں اس بات کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل تھا۔ اب بات لے کر آگے چلتے ہیں۔ آج کے جو مفکرین ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا جائے، وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جن پر وحی نازل ہوئی، اور یہ صحابہ ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کی زندگیوں میں، ان کی محفلوں میں وحی نازل ہوتی تھی۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریح کر کے، وضاحت کر کے، زبانی بھی اور فعلی بھی، قولی بھی کر کے بھی دکھاتے تھے کہ یہ عمل کس طرح کرنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اکیلے پڑھ کر بھی، اور جب رمضان آیا تو رمضان میں جماعت کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اب بات کو لے کر آگے چلتے ہیں کہ آج کے مفکرین جن کے سامنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سامنے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کر کے دکھا رہے ہیں، وہی نازل ہو رہی ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے، ان کو دین کی زیادہ سمجھ آئی۔ جو آج کے مفکر ہیں ان کو دین کی زیادہ سمجھ آئی۔ یہ جو اعتراضات کر رہے ہیں، ان کے اعتراضات کو دیکھیے اور واپس چلتے ہیں۔ میں آپ کو واپس اسی دور میں لے کر جانا چاہتا ہوں جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مقدس آیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور مقدس میں کچھ ایسے فیصلے کیے کہ جو قرآن و سنت کے خلاف تھے۔ جب صحابہ نے یاد کروایا تو اپنے فیصلے واپس لے لیے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کام کرے جو سنت کے خلاف ہو، انہیں کوئی روکنے والا نہ ہو، انہیں کوئی پوچھے نہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات، تین خلفائے راشدین موجود ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات،
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات، ان میں سے کسی نے اعتراض کیا ہو کہ اے عمر فاروق آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ 1400 سال پہلے جو دین کو سمجھنے والے، دین کو جاننے والے، جن کے سامنے دین نازل ہوا، جن کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دین سکھایا، ان میں سے کسی نے اعتراض کیا ہو کہ اے عمر فاروق آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ اما عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات، جب صحابہ کا آپس میں کسی بات میں واضح نہ ہوتا کوئی مسئلہ، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا اور وہ فیصلے کرتی تھی کہ بات اس طرح ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات جو مفسر قرآن ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، انہوں نے اعتراض کیا ہو کہ عمر فاروق یہ آپ کیا کر رہے ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، انہوں نے اعتراض کیا ہو۔ عبداللہ ابن عمر موجود ہیں، انہوں نے اعتراض کیا ہو۔ عبداللہ بن زبیر موجود ہیں، انہوں نے اعتراض کیا ہو۔ اصحاب صفہ کاتب وحی 14 کے 14 کسی ایک نے اعتراض کیا ہو؟ امیر معاویہ کاتب وحی میں آپ کا نام شامل ہے، آپ نے اعتراض کیا ہو؟ تو ان مقدس ہستیوں میں سے کسی ایک نے بھی اعتراض کیا ہو کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ یہ غلط ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ رمضان کے لیے روزہ رکھنے کے لیے تو اس کی ضرورت ہی نہیں، آپ کیوں کر رہے ہو؟ جماعت تو ہے ہی نہیں، آپ کیوں یہ کر رہے ہو؟ تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یا تو اس دور کے جو مفکرین ہیں ان کی بات کو لینا ہے، یا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات کو لینا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی، اور آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میری بات کی سمجھ آئے تو ہاں ضرور کیجئے گا۔ اپنے لیے اور آپ سب دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔